مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد آمین مقبول۔ میرے عزیزو، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں شاید سننے والوں کے لیے عجیب سا محسوس کرے، کیونکہ کلیسیاؤں میں بہت سارے خادمین ایسے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی جس موضوع پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو میرا پیغام ہے، جو مضمون ہے، وہ ہے کیا خدا غصے والا ہے؟ میرے عزیزو، دور حاضر کے خادمین کی طرف سے ان کے سننے والوں کو اس بات کا یقین دلایا جانا کہ خدا غصے والا خدا نہیں ہے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ بیان گمراہ کن بھی ہے اور بری طرح سے بدعتی بھی۔ یہ انسانوں کو حقیقی اطمینان نہیں دے سکتا۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق خدا غصے والا خدا ہے، اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ وہ غصے والا خدا ہے۔ پاک کلام علانیہ اقرار کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے خدا غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خدا انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ ناہوم پہلا باب اس کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ فقط تجھ سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ زبور 7واں اس کے 11ویں آیت اور اسی طرح 76واں زبور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب خداوند کی قدوسیت، عدل اور محبت کی ملاقات انسان کی اخلاقی، باخبرگی، بے انصافی، بے محبتی سے ہوتی ہے تو ناگزیر نتیجہ خدا کا غصہ یا قہر ہے۔ اس قدر عظیم غضب الہی کہ زبور نویس چلاتا ہے، تیرے قہر کی شدت کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ زبور 90 اس کی 11ویں ہے۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں استعمال ہونے والا لفظ غضب عبرانی کے 3 الفاظ سے آتا ہے۔ پہلا لفظ کتسیف ہے جو یسایہ 54 باب اس کی 8ویں آیت کے مطابق جو غضب، غصے اور قہر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا لفظ خیمہ ہے جو پیدائش 27واں باب اور اس کی 4تھی آیت کے مطابق جو غضب، غصے، نفرت، قہر، حرارت حتیٰ کہ زہر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری لفظ اف ہے جو زبور 90 11ویں آیت کے مطابق جس کا لغوی ترجمہ نتنے یا ناک ہے۔ یہ خدا کے غصے کو بالکل اسی طرح سے پیش کرتا ہے جیسے کوئی جانور غصے میں اپنا ناک پھیلاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں لفظ غضب 2 یونانی لفظوں کا ترجمہ ہے۔ پہلا لفظ ہے اوریگ جو غصے اور غضب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا لفظ تھومس ہے جو غصے، قہر، جنون، غلیظ، غضب کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، پاک کلام کے وسیع تر منظر میں غضب الہی خدا کے مقدس ناخوشی اور اس کے راست غصے کی طرف اشارہ ہے جو وہ گناہگار اور اس کے گناہ کے خلاف رکھتا ہے۔ خدا کے غضب پر غور کرتے ہوئے مجھے اس بات کو غور سے سننا ہے۔ خدا کے غضب پر غور کرتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خدا کا بے قابو، غیر معقول یا خود گردانہ رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی قدوسیت، راستی اور محبت کے نتیجے میں ہے۔ یہ اس کی حکومت کا لازمی جزء ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ گناہ سے جو خدا کے برعکس ہے سے عداوت رکھے۔ خدا قدوس ہے، اس لیے خدا گنہگار سے اپنی رفاقت توڑ لیتا ہے۔ خدا محبت ہے اور اس سب سے پرجوش انداز سے محبت رکھتا ہے جو اچھا ہے۔ راست بازی کے لیے اس کی شدید محبت کا اظہار ناراستی کے لیے اس کی اسی قدر شدید نفرت سے بھی ہوتا ہے۔
بس خدا کی محبت خدا کے غضب کی نفی نہیں کرتی، بلکہ یہ اس کی توثیق کرتی ہے یا اس کی گارنٹی دیتی ہے۔ خدا راست ہے، اسی لیے ضرور ہے کہ وہ بدکاری کی عدالت کرے اور اسے سزا دے۔ اگر انسان خدا کے غضب کا مرکز بنا ہے تو ایسا اس لیے ہے کہ اس نے خدا کے قادر مطلق اختیار کو للکارا ہے، اس کی پاک مرضی کے خلاف ورزی کی ہے، اس کی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے، اپنی قدوسیت، راست بازی اور محبت میں خدا گناہ سے نفرت رکھتا ہے اور خوفناک اور اکثر شدید غصے میں اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کے غضب کے سامنے زمین کانپتی اور چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں، اور اس کے قہر کے وقت اس کے سامنے میرے عزیزو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یرمیہ 10واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، مضبوط ترین آدمی اور فرشتے اس کے سامنے ایسے پگھل جاتے ہیں جیسے میرے عزیزو جلتی بھٹی کے سامنے موم کی گڑیا۔ آج بہت سے لوگ غضب الہی کے عقیدے اور اس طرح کی اور تعلیمات کو رد کرتے ہیں جو یہ سکھاتی ہے کہ شفیق اور مہربان خدا غضبناک ہو کر اور اس قدر شدید غصے کی حالت میں گنہگار کی عدالت کرے گا، اسے سزا کا حقدار ٹھہرائے گا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ خیالات قدیم انسانوں کی غلط نتائج سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو خدا کو نہایت غصے والا، انتقام لینے والا، حتیٰ کہ ظالم سمجھتے ہیں۔ بطور مسیحی ہمیں ہر اس عقیدے کو رد کرنا ہے جو خدا کو ظالم کے طور پر پیش کرتا ہے یا اس کے رحم کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خدا کے غضب اور سزا کے بارے میں بائبل مقدس کی صاف تعلیم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ پاک کلام میں خدا کے غضب اور غصے کے بارے میں اس قدر حوالہ جات موجود ہے کہ اسے بھی اس قدر نمایاں موضوع بنایا جا سکتا ہے جس قدر خدا کی محبت، شفقت اور رحم کے موضوعات ہیں۔ خدا رحیم اور مہربان ہے، خدا قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی، تو بھی غیر تائب گناہگار کو سزا محسوس دے گا تاکہ اپنی مخلوقات کے درمیان انصاف کو عمل میں لائے اور اپنے پاک نام کو ثابت کرے۔ وہ اپنی عظمت کے زور میں اپنے مخالفوں کو تہہ و بالا کرتا ہے اور اپنا قہر بھیجتا ہے تاکہ ان کو بھوسے کی مانند بھسم کر ڈالے۔ خروج 15 باب اس کی 7ویں آیت۔ حتیٰ کہ نئے عہد میں بھی خدا کو بھسم کرنے والی آگ اور ایسا خدا کہا گیا ہے جو اس حد تک غضبناک نازل کرتا ہے کہ بڑے بڑے بدکار پہاڑوں اور چٹانوں کے سامنے چلائیں گے اور اسے کہیں گے ہم پر گر پڑو اور ہمیں بڑے کے غضب میں سے چھپا لو۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے۔ اسی طرح رومیو 3 باب 5ویں آیت اور مکاشفہ 6 باب 16ویں آیت میں بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے۔ اسی وجہ سے پالوس انسانوں سے التماس کرتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ بلکہ سچائی کی روشنی میں زندگی بسر کرو کہ خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر آئے گا۔ میرے عزیزو، اکثر دہرائے جانے والا بیان کہ خدا غصے والا خدا نہیں ہے جھوٹا بیان ہے جو انسانوں کا وہ اصل اطمینان نہیں دے سکتا۔ ایسے خدا سے کیا اطمینان مل سکتا ہے جو بدی کے بارے میں غیر جانبدار ہے اور اس کے خلاف کسی کی غصے کا اظہار نہیں کرتا؟ خدا کیوں کر نیک، شفیق، حتیٰ کہ اخلاقی ہو سکتا ہے اگر وہ غلاموں کے کاروبار یا پھر سہولت کے نام پر لاکھوں بچوں کو سکات کرنے اور اسی طرح کے بے شمار غلط کاموں پر غضب سے بھڑک نہ اٹھے۔ جب ہم اسی طرح کے مظالم دیکھتے ہیں تو ہم اخلاقی لحاظ سے حد سے زیادہ غصے اور قہر کے جذبات محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر اس شخص کو جسے ان کی بد اخلاقی کی ہولناکیوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اتنا ہی بڑا مکروہ صرف سمجھیں گے کہ جیسے اس نے خود یہ سب کام کیے ہوں۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ خدا غصے والا خدا نہیں، تب ہم کیا بنانے کی کوشش
یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود اس ناراستی کے خلاف غضبناک ہونے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کے ایسے حق کا انکار کر رہے ہوں؟ خدا کے خادمین کے ناقص خیالات کے بالکل برعکس، جو خدا تعالیٰ کو نفسانی دنیا کے لیے پر لطف بنانے کے خواہش مند ہوں۔ کلام سکھاتا ہے میرے عزیزو کہ بے حد قدوس، راست اور شفیع خدا غضبناک خدا بھی ہے۔ وہ بدی کے بارے میں کبھی بھی بے حس نہیں ہے، بلکہ وہ نہ بجھنے والی آگ کی صورت میں بدی کے خلاف غضبناک ہوتا ہے۔ وہ اپنے راست غضب کو اپنے خلاف ہونے والے لاتعداد گناہوں کی جانب اپنا غضب دکھاتا ہے۔ لکھا ہے، دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب برقع اور دھوئے کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بسم کرنے والی آگ کی مانند ہے۔ یسایہ 30واں باب اس کی 27ویں میں لکھا ہے، وہ گنہگار جو شہور میں ہے ڈر گئے، کپ کپی نے بے دینوں کو دبایا ہے، کون ہم سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بچ سکتا ہے؟ یسایہ 33واں باب اس کی 14ویں ہے۔ دیکھو خداوند کے قہر شدید کی آندھی چلتی ہے، یہ طوفان شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ یرمیہ 30واں باب اس کی 23ویں میں لکھا ہے، میرے عزیزو ہمیں اس خیال کے فریب میں نہیں آنا چاہیے کہ خدا کی نہ بجھنے اور بسم کرنے والی آگ صرف گنونے ترین گناہوں کے وقت ہی بھڑکتی ہے، یا پھر یہ صرف گنونے ترین انسانوں کے خلاف ہی آتی ہے۔ خدا کے ذہن میں گناہوں کی لیدہ قسمیں نہیں ہیں کہ ایک ہی قسم کے گناہوں پر تو اس کا غضب بھڑکتا ہے، مگر دوسری قسم کے گناہوں سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پاک کلام میرے عزیزو سکھاتا ہے ہر طرح کا گناہ شرع کی مخالفت ہے، کیونکہ ہر طرح کی بغاوت جادوگری کے برابر ہے، اور سرکشی کا ہر کام ایسے ہے جیسے بتوں اور مورتوں کی پرستش۔ تمام اور ہر طرح کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر آتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا موت ہے۔ میرے عزیزو ہمارے پہلے والدین آدم و حوا کا گناہ اور اس کے نتیجے میں خدا کے غضب کا بھڑکنا ہر قسم اور ہر صورت کے گناہ کی بھیانک فطرت کا صاف مظہر ہے۔ ممنوعہ پھل کا کھا لینا انسانی تاریخ میں ہونے والے مظالم اور ان سب مظالم جو ہر رات خبروں کی شاید سرخیاں بنتی ہیں کے مقابلے میں بہت بے زر سا لگتا ہے، تو بھی بغاوت کا یہ ایک فعل خدا کے غضب کے بھڑکنے اور دنیا کے سزا کے حقدار ٹھہرانے کا باعث بنا۔ اگر اور کچھ نہیں تو یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر گناہ قدوس اور راست خدا کی نظر میں ہولناک ہے، اور وہ سب جو ایسے گناہ کرتے ہیں وہ خدا کے غضب کے متحد ہے۔ اس کا دوسرا باب 3 اس کی 5ویں ہے۔ میرے عزیزو ہمارے خدا کو غصہ آتا ہے تو بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔